پرانے مشائخ طریقت میں ایک بزرگ شیخ احمد بن ابراہیم الواسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں، جن کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم عامل اور عارف کامل کے الفاظ کے ساتھ یاد فرماتے ہیں۔ وہ تصوف کے اصول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر درویشی اور اصل فقیری کی طلب ہے، جس کی جڑ مضبوط اور جس کی شاخیں بلند ہوں، تو لازم ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری اور درویشی کو اختیار کرو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو کہ صاف اور پاکیزہ پانی وہیں سے ملتا ہے جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی زبان پر آج فقر کا نام ہے، لیکن اس کی حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور نہ یہ خبر ہے کہ اس کی انتہا کیا ہے۔ اگر فقر کے معنی سمجھ میں آ جائیں اور اس کے ابتدائی مدارج کا علم ہو جائے تو اس پر اس کی انتہا کا بھی قیاس کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فقر کے میدان میں قدم رکھنا صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان ممنوعات سے بچے اور احکام کی تعمیل پر اسے قدرت حاصل ہو، اور اس کے رنگ میں ڈوبنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے جسم کو گناہ سے محفوظ رکھے۔ جس طرح ایک آدمی اپنے جسم کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح فقیر اپنے دل کو گناہ کے خیال سے بھی محفوظ رکھے۔ اور اگر دل کے اندر کبھی گناہ کا کوئی خیال، گناہ کا کوئی خطرہ پیدا ہو تو فوراً اس سے توبہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ فقیر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف کوئی خطرہ، کوئی وسوسہ دل کے اندر نہیں گزرتا۔ انہیں اس امر کے اوپر شرم محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کی دوستی کا دعویٰ کر کے کسی غیر خدائی خیال کو دل کے اندر آنے دیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ فقر کا ابتدائی مرتبہ ہے۔ جب تک یہ قدرت حاصل نہ ہو، زبان پر فقیری کا نام لیتے ہوئے بھی انسان کو شرمانا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ خدا کی طلب اور محبت دل پر اتنی غالب آ جائے اور طبیعت اللہ کی محبت سے اس قدر مغلوب ہو جائے کہ دنیا کے تمام فوائد اور منافع بالکل جان جائیں اور ان کا خیال تک نہ آنے پائے۔ دل کو محض محبوب حقیقی اور مطلوب اصلی کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، اور دل ما سوا سے بالکل خالی ہو جانا چاہیے۔ جب تک یہ کیفیت طاری نہ ہو جائے، فقیری کا دعویٰ کرنا فرمایا کہ یہ انسان کے لیے مناسب نہیں، بلکہ فقیری کے دعویٰ کرنے سے اسے شرمانا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ آج فقیری کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ رونے کا مقام ہے کہ ایک انسان جو حرام کھاتا ہے، باطل کے اندر مشغول رہتا ہے، جو اسے مل جائے وہی ان کے نزدیک حلال ہے، جو نہ ملے وہ حرام ہے،
دن رات انہیں یہ دھن سوار رہتی ہے کہ اچھی سے اچھی غذائیں کھانے کو ملیں اور خوبصورت چہرے دیکھنے کو ملیں اور نغمہ کی آوازیں سننے کو ملیں، اور اسی دھن میں یہ بڑے بڑے دعوے زبان سے نکالتے ہیں اور اپنے میں وجد اور حال ظاہر کرتے ہیں تاکہ عوام ان کے معتقد ہوں اور انہیں دنیا ہاتھ آئے۔ ایسے لوگوں کو نہ تو اسلام کی خلاوت اور اسلام کی مٹھاس سے کوئی واسطہ ہے، نہ لذت ایمان سے سروکار ہے۔ یہ لوگ ساری ساری راتیں رقص و سماع میں مصروف رہتے ہیں، اور نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ٹکرے مار کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ امیروں اور بادشاہوں کے ہاں ان کی آمد و رفت رہتی ہے، ان سے نظریں حاصل کرنے پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے شر سے بچائے کہ دنیا کے راہزنوں سے کہیں بڑھ کر کے یہ دین کے راہزن ہیں۔ دنیا کا راہزن مال لے جاتا ہے اور یہ دولت ایمان پر ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ عوام پر ان کے لباس سے فقر کا اثر پڑتا ہے اور وہ سمجھ لگتے ہیں کہ فقیری اسی کا نام ہے۔ فرماتے ہیں کہ سچے فقیروں کی علامت یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے ذوق سے مست رہتے ہیں اور قرآن کریم کی آواز پر وہ وجد کرنے لگتے ہیں، اور قرآن کریم کو سننے کے وقت ان پر حق تعالی شانوں کی تجلیوں کا عکس پڑنے لگتا ہے۔ کیسے غضب کی بات ہے کہ جس محبوب کی محبت کا دعویٰ کیا جائے اس کے کلام کے سننے کے اندر لطف نہ آئے، اس کے لیے طبیعت حاضر نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں اور عاشقوں کے لیے ساری لذت اور خلاوت قرآن میں ہے، اور ان کے دلوں کی راحت و تسکین کا سامان قرآن کریم کے اندر ہے۔ کلام کے ساتھ ان کا دل متکلم سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور قرآن کے احکام و قصص اور مواعظ اور اخبار اور وعد و وعید کو سنتے ہی ان کے دلوں میں گداز پیدا ہو جاتا ہے، درد و گداز کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور متکلم کی یعنی حق تعالی شانوں کی عظمت میں وہ اپنی ہستی گم کر دیتے ہیں۔ پرانے مشائخ طریقت میں ایک بزرگ شیخ احمد بن ابراہیم الواسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں، جن کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم عامل اور عارف کامل کے الفاظ کے ساتھ یاد فرماتے ہیں۔ وہ تصوف کے اصول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر درویشی اور اصل فقیری کی طلب ہے، جس کی جڑ مضبوط اور جس کی شاخیں بلند ہوں، تو لازم ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری اور درویشی کو اختیار کرو، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو کہ صاف اور پاکیزہ پانی وہیں سے ملتا ہے جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی زبان پر آج فقر کا نام ہے، لیکن اس کی حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے